ان کے ہاتھوں سے ان کے اپنے ہی ایک کزن کا قتل ہوا، ان کی گردن اڑانے کا حکم سنایا۔ یہ درخواست رکھنے کا جو انداز تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا محبوب افریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پوائنٹ۔ آج آپ کے ساتھ میں ایک ایسا واقعہ شیئر کروں گا، شاید اس سے پہلے آپ نے اس واقعے کو سوشل میڈیا کے ذریعے سنا بھی ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا۔ تو آج اس ویڈیو میں میرا جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی قانون پر کیسے عمل کیا گیا اور قانون کیسے نافذ کیا گیا، تو اس کے بارے میں ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے آپ ناظرین کی خدمت میں گزارش کروں گا، عرض کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ جی تو دوستو، ایک ایسا واقعہ، ایسا سچا واقعہ جو حال ہی میں وہ واقع ہوا سعودی عرب کے شہر، ایک تاریخی شہر نجران میں، ایک نوجوان محمد بن مرسل جو کہ آل رزق قبیلے سے اس کا تعلق تھا، نجران شہر کا رہائشی تھا۔ معمولی سی کلامی کے باعث ان کے ہاتھوں سے ان کے اپنے ہی ایک کزن کا قتل ہوا۔ پولیس حرکت میں آئی، مجرم محمد بن مرسل کو گرفتار کیا گیا اور جیل بھیج دیا گیا۔ جیل میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد عدالت نے قصاص میں ان کی گردن اڑانے کا حکم سنایا۔ البتہ شرعی طور پر مقتول کے ورثاء کو دیت یا فی سبیل اللہ معاف کرنے کا اختیار بھی تھا۔ یہ مقتول کے ورثاء کو یہ اختیار، یہ حق حاصل تھا۔ عدالت کے حکم کو سننے کے بعد محمد بن مرسل کے قبیلے اور نوجوانوں نے یہ فیصلہ کیا، مقتول کے قبیلہ آل سنیج کے سامنے معافی کی درخواست رکھی جائے۔ وہ چاہے تو دیت لے، وہ چاہے تو فی سبیل اللہ معاف کرے۔ یہ درخواست رکھنے کا جو انداز تھا، واللہ یہ اتنا منفرد تھا، اتنی عاجزی کے ساتھ اور فریاد لیے تھا، پورے عرب میڈیا کا یہ موضوع بن گیا۔ اتنا منفرد انداز تھا یہ ان کا۔ محمد بن مرسل کے قبیلے کے چھوٹے بڑے بزرگ بچے سب مقتول کے دروازے پر پہنچ گئے۔ مقتول کے ورثاء کو بلایا گیا، ان کے سامنے قبیلے کے سرداروں، جوانوں نے، بچوں نے اپنی چادریں، لمبے جبے اتار کر مقتول کے ورثاء کے قدموں میں رکھ دیے۔ عزت اور فخر سمجھنے والی چیزیں اور اشیاء اتار کر مقتول کی چوکھٹ پر رکھ دیے۔ اپنی چادروں سے گھٹنوں کو باندھ کر زمین پر لیٹ گئے، اپنے سروں پر مٹی ڈالی گئی۔ شاعروں نے معافی کے قصیدے پڑھے۔ مقتول کے ننھے بچے نے یوں معافی کی استدعا کی کہ جگر کٹ جائے، جو اور جتنی چاہے دیت کی پیشکش کی گئی۔ پورا سعودی عرب یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ مقتول کے ورثاء کو چاہیے کہ معاف کر دیا جائے۔ شریعت نے دیت اور معافی کا آپشن بھی تو رکھا ہے، لیکن مقتول کے ورثاء نے نہ تو معاف کیا اور نہ دیت پر راضی ہوئے۔ چنانچہ عدالت کا حکم تھا، قانون کے مطابق سزا دینی تھی۔ بالآخر 20 ستمبر 2023 کو نوجوان محمد بن مرسل کی گردن قصاص میں اڑا دی گئی۔ یہ پہلا قاتل تھا جس کے لیے پورے ملک میں مغفرت کی دعائیں ہو رہی تھی۔ لوگ ہمدردی کا اظہار کر رہے تھے ان کے اہل خانہ کے ساتھ، لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو قانون اپنی جگہ کتنا مضبوط ہے۔ منفرد انداز میں معافی تلافی کی پیشکش کی گئی، دیت کی پیشکش کی گئی، مقتول کے ورثاء کو پیشکش کی، اور وہ حرکت یعنی جس کو عزت اور فخر سمجھا جاتا تھا وہ انہوں نے ان کے قدموں میں بچھا دیے گئے، ان کو قدموں میں رکھ دیے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب ان کے ورثاء راضی نہیں ہوئے، نہ دیت پر نہ معافی پر، تو یہ سب معاملات ہونے کے باوجود بھی قانون پر عمل ہوا اور قانون کو نافذ کیا گیا۔ اور ایک ہم ہے کہ آن ویڈیو میں ثبوت ہونے کے باوجود، جیسا کہ ریسنٹلی ایک واقعہ ہب ٹول پلازے پر جو پیش آیا تھا، ایک بگڑا رئیس وہ گاڑی سے اتر کر آیا اور جو بچہ اس سے ٹول ٹیکس جو مانگ رہا تھا یا پے کرنے کا کہہ رہا تھا،
تو اس کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا، اور اس رئیس کو قبل از گرفتاری ضمانت بھی اس کو مل جاتی ہے، کوئی قانون نہیں، سب کے سامنے اس کو گولی مار کر ثبوت بھی موجود ہے، یعنی کہ گرفتاری ہونے سے پہلے ہی اس کو ضمانت بھی مل گئی۔ اسی طریقے سے پیر اسد شاہ کا واقعہ اگر آپ دیکھیں کہ وہ اب تک کہاں پر ہے اور اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے اور مجرم کو کیا سزا دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے آپ ملکی تاریخ میں ایک ایسا اسکینڈل شاید ہی پہلے کبھی آیا ہو، باولپور یونیورسٹی کا جو کیس تھا، اسکینڈل تھا، اس میں ابھی تک کیا پیش رفت ہوئی ہے، اور جس کے موبائل سے بے شمار گندی ویڈیوز، نازیبا ویڈیوز ان کے موبائل سے دریافت ہوئی ہے، ان کو ابھی تک کیا سزا دی گئی۔ اور بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو ایک شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا